اے سونے والے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں، رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح ہونی بھی نہیں، اور کیا خبر کہ صبح تو ہو زیر زمین۔ موت تیری آنے والی آئے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ پہلوانوں کو بچھاڑا موت نے، ارے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، ایک اللہ ہی سناتا جوڑ لے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن موت کا تو ہوگا شکار۔ 4 دن کے ہے یہ رنگ گل، حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے؟ زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے؟ ارے بابا موت کا انتظار ہے دنیا۔ اللہ والا کہتا ہے گئے ایک دن سور گورستان، ہم جو باخستہ حالی تھے، مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے۔ اس جائے 2 جملے لکھے دیکھے جو بامضمون خیالی تھے، مہیا کرچہ سب سامان ملک اور مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عبارت تو یوں ہونی چاہیے تھی، الذی خلق الحیات والموت، زندگی پہلے آتی ہے موت بعد میں آتی ہے۔ مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ زندگی کے نشے میں، زندگی کی چاشنی میں، زندگی کے نشیب و فریض میں، زندگی کے مزے میں، زندگی کے آنے جانے میں، زندگی کی ان حساب و کتاب میں شاید موت بھول نہ جائے۔ ابھی بڑھاپے میں قدم رکھا ہے، حالی تبوتی زندگی ہے، بہت بڑے چیزیں ہیں، فلانا خواب بھی، فلانی باتیں بھی۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، جوانی پہ مان نہ کرنا، جوانی کو غلط راہ میں خرچ نہ کرنا، فلموں میں، گانوں میں، بجانوں میں، غلط راستے میں نہیں، بلکہ اللہ والا کہتا ہے اجدی جوانی گزار کے در جوانی، توبہ کردن شیوہ پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار۔ جوانی کی اندر توبہ کرنا نبیوں کا شیوہ ہے، جوانی کی اندر رب کو منانا پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ دیکھتا نہیں ہے اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ میں نے ایک کتاب میں بڑا عجیب جملہ پڑھا، اللہ والے کی کتاب تھی، بڑی پیاری لگی، دل کو لگی، سنا دیتا ہوں۔ فرمایا زلیخا بننے کے لیے تو بڑے بڑے کوششیں کرتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ کبھی یوسف بننے کی بھی کوشش کری ہے۔ کتنی بڑی بات ہے تو چھوٹا سا جملہ، لیکن اس میں وزن بڑا ہے۔ کبھی تیرے سامنے گناہ آیا ہو، تو نے کہا قالا معاذ اللہ، ہم نے دیکھتے دیکھتے مزے لے رہے ہوتے، رات تو نہیں ہوئی، یہ کلپس بھی دیکھ لیں،
میں نے اور ایک جملہ، میں بزرگوں کو بڑا پڑھتا ہوں اور میرا تعلق بھی ہے، آپ بھی پڑھا کریں، یہ عجیب لائن ہے، جس کو سمجھ آتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ فرمایا کبھی خلوت کے گناہوں میں بھی تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، لوگوں کے سامنے جو گناہ ان سے تو میں بچتا ہوں، کبھی خلوت کے گناہوں میں بھی میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ خلوت میں عجیب عجیب گناہ ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، کہتا ہے ہائے دیکھی جائے گی، نہیں 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 میرے بھائیو، اللہ نے زندگی قبول خرچ کے لیے نہیں دی، جیسے مرضی آئے گزار کے جا، بلکہ یہاں بھی قرآن میرے سامنے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں دنیا میں فضول بھیجا ہے جیسے زندگی گزار کے آ تاکہ تیرا اللہ کی دربار میں پیش بھی نہیں ہونا؟ نہیں نہیں، تجھے آنا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے جو زندگی دی، اللہ نے جو عمر دی ہے، کیوں دی ہے؟ رب کا قرآن ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی موت بنائی، اس لیے بنائی تاکہ میں آزماؤں تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے میری دربار میں آئے، کون ہے جو سونے عمل کر کے آئے، کون ہے جو عمل قرآن والے کر کے آئے، کون ہے جو میرے محبوب کی سیرت طیبہ پہ عمل کر کے آئے، کون ہے جو رب کے قرآن کو دیکھ کے آئے، کون ہے جو رب کے قرآن کا پیغام سن کے آئے اور اس پہ عمل کر کے زندگی گزارے، کون ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کر کے گزارے، کیونکہ عمل وہی بنتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو، عمل وہی بنتا ہے جو میرے محبوب کی سنت کے مطابق ہو، جو عمل قرآن کے خلاف، جو عمل میرے نبی کی سنت کے خلاف، مان خیرہ کے روشن ضمیرو یاد رکھنا، وہ کبھی عمل نہیں بنے گا۔ عمل وہی بنتا ہے جس عمل کی اوپر میرے محمد کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ عمل وہی بنتا ہے جس عمل کی اوپر میرے محبوب کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، پہلی بات کہ موت آنی ہے، موت کا پیالہ پینا ہے، ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ ہم نے دیکھے تھے ایسے ہزاروں جن کا معطر بدل تھا، مشین چمن تھا، جب قبر کہن ان کی کھودی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن۔ بڑے بڑے دنیا میں آئے، آج نام بھی کوئی نہیں ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں مولی عمر، مرنا ہے تو نے کتنی تیاری کی ہے، قبر میں جانا ہے تو نے کتنی تیاری کی ہے، قیامت والے دن آخرت کی اندر اٹھنا ہے تو نے، رب کی دربار میں پیش ہونا ہے، کتنی تیاری کی ہے۔ ہم نعرے یہ نہ لگائیں کہ کل کس نے دیکھی ہے، نہیں، اللہ کا قرآن ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ ہم کہتے ہیں ابھی بچپن ہے، ہم کہتے ہیں ابھی لڑکپن ہے، ہم کہتے ہیں ابھی جوانی ہے، ابھی بڑی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرے اوپر کل موت آ جائے۔ 5 علم ایسے ہیں اللہ کے ماں سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ
سورہ لقمان ہے، 19واں پارہ ہے۔ اللہ اللہ، آخری سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اماں کے پیٹ کے اندر بیٹا ہے بیٹی ہے، 2 ہے 3 ہے، کالا ہے گورا ہے، کون جانتا ہے؟ گونج آئے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی، یہ تو بتا دیتی ہیں۔ ایک ہے ما تحت الاسباب، ایک ہے ما فوق الاسباب، یعنی یہ جو مشین لگاتا ہے یہ اسباب کے تحت۔ الٹر ساؤنڈ والے نے شروع کیا، آپ نے جا کے سوچ نکال دیا، بولو آنکھوں ڈاکٹر نے بتا سکتا نہیں، اس لیے عقیدہ بنائے کون جاننے والا ہے، اور دینے والی ذات بھی میرے اللہ کی ہے۔ یہ بھی آخرت کی فکر کرنی ہے، جس کی 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ منہ خراب کرنے لگ بیٹھتا ہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے علاقے اپنے کی، ایک بندے کو پتا چلا کہ میری بیوی کو بیٹی بتائی ہے، اس بدبخت نے بیوی کو آ کے مارا کہ پہلی 2 بیٹیاں تھی اب تیسری بھی بیٹی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں اچھا نام رکھے، پرورش کرے، ان کا حقوق پورا کرے، قیامت والے دن میں محمد ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں۔ صحابی کھڑے ہوئے جس کی 2 میرے نبی نے فرمایا ایسے کروں گا، پھر صحابی کھڑے ہوئے جس کی 1 کو میرے نبی نے فرمایا ایسے کروں گا۔ اس لیے یاد رکھنا یہ تیری بیوی کا قصور، یہ چیزیں نہیں ہے، یہ تو قرآن کا پیغام ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، عقیدہ بنانا اللہ کا قرآن میرے سامنے فرمایا چاہوں بیٹیاں دوں، چاہوں بیٹے دوں، چاہوں بیٹیاں بیٹے دوں، اللہ اللہ رب کا قرآن ہے میری بات نہیں ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، چاہوں 5 بڑھاوا تالا مار دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لگتا یوں ہے میرا رب کہنا چاہتا ہے اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، دینے پہ آؤں تو اپنے نبی کی بیوی 36 سال یا 40 سال کی عمر خدیجہ کو دے دوں، نہ دینے پہ آؤں تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا اللہ رحم کی اندر کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کون جانتا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونا ہے کون جانتا ہے؟ پچھلے بھی بولیں، یہاں اگر کوئی اسٹوڈنٹ نوجوان کالج کا یونیورسٹی کا بیٹھا ہو تو اس سے میں مخاطب ہوں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے طوطے والے کو ہاتھ نہ دکھایا کر کہ میرے امتحان کے بعد نمبر کتنے آئے۔ عقیدے کی بات ہے، یہ تو ضروری، یہ علماء خیر خواہ، بلکہ سب سے بڑا خیر خواہ قرآن ہے جو ہر پیغام مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ ہاں جی، یہ طوطا بتاتا ہے کل پاکستان انڈیا کا میچ ہے کون جیتے گا، طوطا بتاتا ہے کل تیرے ساتھ کیا ہونا ہے،
یہ ہاتھ دیکھنے والا دیکھ دیکھ کے کر رہا ہوتا ہے، ہاں جی یہ تیری شادی کی لکیر ہے، یہ فلاں کی قسمت کی لکیر ہے۔ آئیے شاعر کہتا ہے ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، یہ کوئی جملہ ہی کافی ہے عقیدے کے لیے۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ، وہ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ کل کی خبریں بتانے والا جھوٹ بول رہا ہے کہ کل یہ ہونا ہے فلانا ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ غیب کا علم میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے ماں سوا نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ غوث کو، نہ قطب کو، نہ مولوی کو، نہ پیر کو، بلکہ قرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله۔ انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی اللہ کے قرآن سے، یہ ساری باتیں، یہ سارا پیغام قرآن، یہ سارا پیغام قرآن کا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، بیڑے پار کرن والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے، شانوں قدا بڑھاون والا اللہ ہے، ہر ویلے ہر کسی دی سنن والا اللہ ہے، دور و نزدیک سننے والا اللہ ہے، پر کے پیچھے سننے والا اللہ ہے، ہر ویلے ہر کسی کی مشکل کو دیکھنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو خبر کوئی نہیں ہے، گنیے گا گلہ میریاں نہیں، اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے، اماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، کل کیا ہونا ہے۔ آئیے جس کے لیے ہم کہتے ہیں بڑی زندگی ہے دیکھی جائے گی، قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کیڑے ویلے کیڑی جگہ تے کیڑے ٹائم کیڑے بندے نے مرنا ہے اللہ ہی جاندا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ اگلا سانس نکال سکتے یا نہیں، باہر جا سکتے یہ نہیں، اس لیے فرمایا اللہ والے نے ہر رات کو آخری رات سمجھا کر، ہر سانس کو آخری سانس سمجھا کر، ہر دن کو آخری دن سمجھا کر، پتہ نہیں صبح کا سورج میری زندگی کا طلوع ہوئے یا نہ ہوئے۔ اس لیے دوستو موت آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے بچنے والی ذات ایک کوئی اللہ دیے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی ہے، ترجمہ پڑھا کر خدا کی قسم مسئلے سمجھ آ جاتے ہیں، عقیدے بن جاتے ہیں، ایمان پکا ہو جاتا ہے، خبر لگ جاتی ہے صرف ایک ہی ذات ہے جو پاک ہے موت سے، وہ ذات میرے بولے مرنا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے، موت دا ویلا آنا ہے، کتنی تیاری کی ہے۔ یوں لگتا ہے بال کم ہے گناہ زیادہ، یوں لگتا ہے بلکہ حیران ہو گیا۔ ہارون الرشید کا زمانہ ہے، بہلول دانا نام سنا، ایک دن آیا بیٹھا
مجلس لگی ہے، ہارون رشید نے دیکھا ایک چھڑی پاس پڑی تھی کھجور کی، لی اور کہنے لگا بہلول جی یہ چھڑی ہے جو اس شہر میں بڑا بے وقوف تجھے نظر آئے نا، یہ چھڑی اس کے حوالے کر لے۔ بہلول نے لی چھڑی، بغل میں لی اور چل چلے۔ سال دو جتنے بھی گزرے ہوں گے گزرے۔ بہلول کو پتہ چلا کہ بادشاہ وقت ہارون الرشید جو ہے وہ بیمار ہے، اور بیمار بھی بڑا زیادہ ہے، شنید ہے، قریب المرگ ہے، بستر پہ ہے، کب آئے کب جائے، کہانی ختم ہو جائے۔ یہ چلے سفر کیا، وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹا، بہلول آیا ہے۔ ہارون رشید نے کہا آنے دو، نیک آدمی ہے، دعا کرے گا۔ جو ہی آیا وہی چھڑی چھپی ہوئی ہے بغل میں، حال حوال شروع ہوا۔ پوچھنے لگے بادشاہ سلامت جی کہاں جا رہے؟ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، کہنے لگے بڑا سفر ہے، تیاری بولے تیاری نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ سنتے رہے، جب بات مکمل ہوئی بغل سے چھڑی نکالی اور کہا یہ لو، میں تلاش کرتا رہا کہ مجھے کوئی بے وقوف مل جائے، اتنا لمبا سفر ہے، تیرے پلے کچھ نہیں ہے، یہ چھڑی لے جا کام آئے گی۔ ہارون رشید روتے روتے کہنے لگے ہم نے تو تجھے ایسے ہی سمجھا تھا، بڑی بات کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو ہم نے بھی مرنا ہے، تیاری کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مومن آدمی کی روح جب تیاری میں کر کے آج آخری ویلا ہے۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے روح قبض ہوتی ہے جنت کے ریشمی لباس میں، اور بڑے جنت کے فرشتے آتے ہیں، جس طرح ایک گرے کھولی جائے، گرے کھول کر اس کی روح کو اسی کپڑے میں بند کر کے جنت کے اعلیٰ مقام میں لے جاتے ہیں، اور گناہگار کافر اور مشرک کی روح ململ کا کپڑا ہو خاردار جھاڑی پہ ڈال دی جائے، بچہ بھی کھینچے اور دھایا دھایا ہو جاتا، اسی طرح ایسے ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو آج کے پروگرام کے وساطت سے پیغام قرآن یہی ہے کہ ہم سارے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، اور موت کی تیاری، قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری یہی ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھے عمل کر کے جائیں۔ 5 وقت کی نماز یہ موت کی تیاری ہے، قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، قرآن کی تلاوت موت کی تیاری ہے، قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، حلال کھانا، حرام سے بچنا، زنا سے بچنا، یہ سارے پیغام جو اللہ کا قرآن دے رہا ہے، سارے حکم جو اللہ کا قرآن دے رہا ہے، اور سارے وہ نہیں جو اللہ کا قرآن منع کر رہا ہے۔ یہاں رک کے زندگی گزارے، خدا کی قسم اس طرح زندگی گزار کے جانا ہمارا کام، اور جنت کا اعلیٰ مقام دینا رب محمد کا کام ہے۔ میں پہلی بات کو بند کر دیتا ہوں، کافی ٹائم جا رہا ہے۔ اب اگلی بات دوسری، بولیں کیا جاننا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیا ہے یہ ہے نہیں، روزانہ اعلان کرتی ہے انا بیت الوحدت، انا بیت الدودت، انا بیت الظلمت، خیال کرنا میں اکیلا گھر ہوں، کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، خیال کرنا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ صحابی جس کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دونوں فوت ہوئیں، عثمان رونے لگے، خدمت نبی میں آنے لگے، میرے نبی نے چہرہ دیکھا مرجھایا ہوا، رو رہے ہیں، فرمایا عثمان کیوں روتے ہو؟
فرمایا کہ نسبت تھی ختم ہو گئی، آپ میرے سسر میں آپ کا داماد، دونوں میری بیویاں فوت ہو گئیں۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان اللہ کی قسم اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی یک کے بعد ہی گرے فوت ہوتی جاتی، میں محمد عثمان تیرے نکاح میں بیٹی۔ ایک بات آ گئی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور اماں حمیرہ سے پوچھا عائشہ کچھ ہے کھانے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آئے، آپ نے فرمایا عائشہ کچھ انتظار؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں ہوا۔ آپ پھر تشریف لے گئے، اب گئے تو پیچھے دروازہ کھٹکا، کون؟ عثمان آیا ہوں، خبر لینے آیا ہوں۔ اماں نے سارا کچھ سنایا، دول لگائی، گوشت بنا ہوا لائے، چوری لائی، آٹا لایا، خود کندوں پہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور پوچھا عائشہ ہمارا انتظام ہوا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست عثمان دے کے گیا ہے۔ اماں فرماتی ہے میں نے جلدی جلدی پلیٹوں میں وہ ساری چیزیں ڈالی، حضور کی خدمت میں رکھی کہ میرے نبی کو ڈاڈی بھوک لگی ودی، بڑی بھوک تھی۔ میں نے دیکھا میرے نبی نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب چوتھی مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ ادھر دیکھئے گا میرے محبوب نے رحمت والے ہاتھ اونچے کر دیے اور اللہ کی دربار میں اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے اللہ آج میں محمد عثمان پہ راضی ہو گیا ہوں، میرا رب تو بھی میرے یار عثمان پہ راضی ہو جا۔ یہ وہ عثمان ہے، اگر وقت ہوتا تو آگے چلتے، لیکن مدعے کی بات موضوع کی، روزانہ قبرستان جاتے ہیں، ایک طرف بیٹھتے ہیں، اتنے روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر بتر ہو جاتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے عثمان بڑے تذکرے، اتنے نہیں روئے، روزانہ یہاں کے روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوہ میرا پوچھنے والا سائل، یہ وہ سیڑھی ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ اس لیے قبر کی تیاری، موت کی تیاری، فکر آخرت وہ تو ہے نہیں، دیکھی جائے گی۔ اے جہان مٹھا گلا بولے کہیں ڈٹھا، قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے آئے مائیں بھول جائیں گی، بچے پلانے والی دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ یہ میری گل نہیں، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ صاحبتی و بنی، جس ماں کے لیے آج جس دوست کے لیے آج ماں کو ناراض کرتا ہے، جس یار کے لیے نوجوانوں آج باپ کو ناراض کرتے ہو، قرآن کہتا ہے قیامت والے دن یہ دوست بھی بولے بھاگ جائے گا، ماں بھی کام نہیں آئے گی، بھائی بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبریں کھلیں گی، ہر بندہ اسی قبر سے اٹھے گا، برہنہ ہوگا، ننگا ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لوگ
برہنہ ہوں گے کیسے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا میری عائشہ میری حمیرہ وہ ایسا دن ہوگا کسی کو کسی طرف خیال نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنی میں پڑا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کو پسینہ یہاں تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو ناف تک، کسی کو سینے تک، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا پاؤں کے بل لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زمین کم ہو جائے گی، بلکہ قرآن میرے سامنے قیامت والے دن اللہ زمین کو ربڑ کی طرح کھینچے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جس طرح ربڑ کو کھینچا جاتا ہے زمین اسی طرح کھینچی جائے گی۔ یہ منظر میرے نبی نے صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمائے، اللہ کے محبوب نے بتایا، اللہ کے محبوب گھر رہا ہے، اماں سن رہی ہے۔ میرے اماں نے فرمایا حل تذکر اہلیکم یوم القیامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ جو بتا رہے ہو ایسے دن ہوگا، یوں ہوگا یا رسول اللہ، کہ آپ اپنے اہل کو بھی یاد فرمائیں گی؟ یہ نہیں کریں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، مانسہرہ کے روشن ضمیروں، غور کیجئے گا۔ اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا ہاں میری حمیرہ، ہاں میری عائشہ، میں ضرور یاد کروں گا، لیکن اللہ فی ثلاثت مواضع لا یذکر احد احدا، تین جگہ ایسی ہوں گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اماں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں، کون کون سی؟ میرے نبی نے فرمایا عند الکتاب، عند الصراط، عند المیزان، جب بدن تولے جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب پل فراز سے گزارا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب اعمال نامے دیے جائیں گے کوئی کسی کو یاد۔ بلکہ قرآن سامنے ہے، 29واں پارہ ہے، دعا کریں جتنے ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ دن قیامت میں ہمیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، زور سے آمین کریں۔ جس کو اعمال نامہ دن قیامت میں دائیں ہاتھ میں ملا، ہائے سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ، اور اللہ نصیب کرے۔ اور وہ تب ہوگا جب اس تھوڑی سی زندگی میں اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کریں گے۔ تو ہماری دوڑ ادھر ادھر لگ رہی ہے، قرآن کہتا ہے ادھر نہ لگا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، ادھر دوڑ لگا جنت والے پاس۔ یہ گلاں میریاں نہیں، علماء آئیے قرآن پڑھتے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ میرے بھائیوں، جس بندے کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیا، آؤ وہ میرا گوانڈی، وہ میرے ساتھ تیری دکان تھی، وہ میرا تاجر بھائی، وہ فلانا فلانا، وہ میرا دوست، آ جاؤ میرے اعمال نامے کو پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پکا یقین تھا دنیا میں نے قرآن کا پیغام سنا، عمل کر کے آیا ہوں، دنیا میں قرآن والی زندگی گزاری، حضور کے فرمان والی گزاری ہے۔ آؤ میرے اعمال نامے کو پڑھو۔ سبحان اللہ، ہاں جی حکم ہوگا، آ میرا بندہ، وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اور میں تو یوں دعا کرتا ہوں جیسے ہم بیٹھے ہیں نا سارے، اللہ اپنے فضل سے اسی طرح ہم سب کو اسی طرح جنت میں داخل کرے، آمین کہہ دیں۔ یہاں کی دوڑ، وہاں کے میوے، یہاں کے میوے، بندہ بیٹھا ہے، ہاں جی وہ درخت کھڑا ہے، سیب کا ہے، انار کہے گا، یوں کھڑا یوں بیٹھا ہے، یوں دیکھے گا اور دل میں خیال، وہ جو سیب ہے نا وہ کھانا چاہتا ہوں، ہاں جی بس ایسے دل میں ارادہ، اور وہ درخت دوڑ پڑے گا،
آکے سامنے آئے گا، وہ ٹہنی جھک جائے گی، بندہ اپنے ہاتھوں سے وہ سیب توڑے گا، کھا لے گا، پھر ادھر دیکھے گا اور سیب کھڑا ہے، دل کرے گا اس کو لاؤ، یہ آئے گا، اس کا ذائقہ اور ہوگا، اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا۔ علماء نے لکھا ہے جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، اللہ پیٹ سے سوراخ نکالے گا اور پچھلی جانب اسے اعمال نامہ ملے گا اور وہ پڑھ رہا ہوگا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا۔ ہمارے استاد ترجمہ کرتے ہیں، کہے گا دھاڑ ہوئے، یا لیتنی افسوس، دھاڑ دھاڑ کرے گا اور کہے گا لم اوت کتابیا، مجھے اعمال نامہ ملتا بھی نہ، ولم ادری ما حسابیا، میں اپنے حساب کو جانتا بھی نہ۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس میری وہ حاکمیت کہاں گئی۔ دنیا میں میں تکبر کرتا تھا، دنیا میں غریبوں کی اوپر میں بڑے ظلم کرتا تھا، یوں کرتا تھا، میں جام خان ملک۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے یہی زندگی ہے، ادھر ادھر اسی دنیا میں تھی رنگ زیر زبر نبڑ، متا خالق چا پیشا پاوی، او دی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر، متا قہر خدا دا آوی۔ یہ دھن دنیا دولت کھس کے، متا رب در در تو پنواوی ہے، او دے قہر غضب تو در ون خاکی، شلا رب رحمت فرما۔ یہاں کسی کی اوپر جبر ظلم نہ کر، ورنہ قیامت والے دن اللہ اللہ یہی بندہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہ آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری چدراہٹ، میری بادشاہی، میری وزارت، میری صدارت، میری ساری چیزیں آج انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، ہلاک عنی سلطانیہ۔ حکم ہوگا خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو، اسے یہاں سے چوٹی سے پکڑو اور جہنم کی زنجیروں میں جکڑو اور جہنم کے تلوے طبقے کے اندر ڈال دو۔ اس لیے میرے نوجوانوں ابھی وقت ہے، ٹائم ہے، زندگی ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جب موت دا ویلا قریب آیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تے گل بڑی اوکھی ہو ونجنی ہے۔ آئی ہے ادھر بیٹھے بیٹھے میں بھی اور آپ بھی اللہ کو راضی کر کے منانا شروع کریں۔ صرف ایک مرتبہ میں کہہ دوں اللہ پچھلی زندگی جیسے گزر گئی، اگلی زندگی تیرے قرآن کے مطابق۔ بیٹھے بیٹھے صرف توبہ کرے۔ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کو منا لے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ رب کہتا ہے معافی، میرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ معافی بھی مل گئی، گناہ بھی نیکیاں بن گئی، کیوں؟ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ڈاڈا معاف کرن والا ہے، ڈاڈا رحیم ہے۔ اس لیے میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، موت آنی ہے، قبر میں اترنا ہے، قیامت والے دن اللہ کی دربار میں پیشی ہونی ہے، ایک ایک چیز سامنے ہونی ہے۔ میرے بھائیوں میں نے یہاں گناہ کیا، جو کچھ کیا، قیامت والے دن لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ نہ چھوٹا گناہ چھپا ہوگا، نہ بڑا، ہر چیز سامنے ہوگی۔ جب اللہ پوچھے گا تو نے یہ کیا یا نہ کیا، تو یہ مکرے گا، کہے گا نہیں نہیں، قرآن میرے سامنے۔ پھر جواب آیا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ زبان کو تالا لگا دے گا، ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، پاؤں گواہیاں دینے لگ جائیں گے، ہاتھ بولیں گے ان
ہاتھوں سے قرآن کو پکڑا تھا یا تیرے ہاتھ غیر محرم پہ گئے تھے یا شراب کی بوتل میں گئے تھے یا کسی اور جگہ. اور میرے نوجوانوں قیامت والے دن یہ پاؤں گواہیاں دیں گے مسجد کی طرف آئے تھے, مدرسے کی طرف گئے تھے, نیک کام کی طرف گئے تھے یا غلط راستے کی طرف گئے تھے. یہ گل میری نہیں قرآن ہے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ پیر گواہیاں دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جیڑا کچھ تسی دنیا تے کیتا ہے کہ وہی جواب دے رہے ہوں گے یہ کیا یہ کیا. اس لیے تیاری کریں. سب سے پہلے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی, میں آخر میں ایک میسج دیتا رہتا ہوں, وہ دیتا ہوں آخرت کی تیاری کے لیے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اللہ خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, بل تنظر نفس ما قدمت لغد. ہر بندہ دیکھے کل جو آنے والا ہے اس کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. کل آنے والے کے لیے اس نے, کل آنے والے کے لیے نیک عمل ہم نے بھیجنی ہے. میں خطبے میں حدیث پڑھی تھی, ان نیک عملوں میں 3 عمل ایسے ہیں کہ بندہ دنیا میں کر کے جائے, قیامت کی صبح تک اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ, سب کہہ دے سبحان اللہ. یہ وہ صحابی ہیں جو حافظ الحدیث ہیں, اکثر حضور کی خدمت میں تشریف رکھتے. ایک دن بیٹھے ہیں اور اللہ کے محبوب تشریف فرمائے, باتیں چل رہی ہیں, صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں چل رہے ہیں. ابو ہریرہ بھی تشریف فرمائے. تھوڑی دیر بعد بھوک پیاس کی وجہ سے گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. صحابہ اکٹھے ہوئے, ہاتھوں کو ملا گیا. کسی نے کہا مرگی ہو گئی, کسی نے کہا کیا ہو گیا. ہوش آیا, پوچھا کیا ہوا. فرمایا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے جو ہے میں گر گیا ہوں. حضور نے فرمایا دودھ کا پیالہ لاؤ. دودھ کا پیالہ آیا, میرے محبوب نے دودھ پیا, جھوٹا کیا, ابو ہریرہ کو دیا. فرمایا ابو ہریرہ پی. ابو ہریرہ نے پیا. فرمایا پھر پی, پھر پیا. فرمایا پھر پی. فرمایا کرتے تھے اس دودھ کے بعد پھر ابو ہریرہ کو نہ کبھی بھوک لگی ہے نہ کبھی پیاس نے ستایا ہے. سبحان اللہ. یہ راوی ہے. فرمایا بندہ جس وقت فوت ہو جائے, مشکات شریف کی حدیث, اذا مات الانسان, جیڑے ویلے بندے تے موت آ جائے, انقطع عنہ عملہ, اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. بس اشارہ کروں گا کافی ہے, دیکھیں گے میری طرف. یعنی فوت ہونے کے بعد پھر کوئی عمل, بولیں مرنے کے بعد عمل, بولو یار. انقطع عنہ عملہ, عمل منقطع ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. اور کیجئے, الا من ثلاثۃ, 3 عمل اس کے ساتھ رہتے ہیں, کھاتے میں ثواب. بولو. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیڑے کیڑے. میں حیران ہوتا ہوں جب بھی کوئی بات آتی ہے, اللہ کے محبوب بس فرماتے ہیں, صحابہ لپک کے آتے ہیں اور پوچھنے لگ جاتے ہیں. بلکہ محدثین نے بڑی عظیم عجیب باتیں لکھی ہیں کہ جب کوئی بدوی دیہاتی دور سے بندہ آتا نا, صحابہ فرماتے ہم خوش ہوتے کیونکہ اسے کچھ کا پتہ نہیں ہوتا. وہ آتا دودھا سوال کرتا, اس کے سوال ہوتے اور ہمارے عقدے حل ہو جاتے. ایک صحابی, ایک بندہ آیا تو حضور کی خدمت میں بیٹھا ہے, تو کہتا ہے جی اگر رب نے میرے کو پوچھیا تو میں بھی رب کو پوچھ سکتا. رب نے مجھ سے پوچھا تو میں بھی رب سے پوچھوں. صحابہ فرماتے ہم بڑے حیران, کیا کہہ رہا ہے. وہ دیہاتی آدمی تھے. حضور نے فرمایا کیا ہوا, کیا کہتا ہے. کہتے ہیں ہاں جی رب نے مجھ سے پوچھا, حساب کیا تو میں بھی رب کا حساب کروں. پریشان ہونے لگے صحابہ. حضور نے پوچھا کیا کہنا کیا چاہتا ہے. کہنے لگا
اللہ میرے گناہوں کو پوچھے گا، میں اس کی مغفرت کا حساب۔ جب یہ چند باتیں اس نے کی، جبرائیل آیا، فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے اس سے نہ ہم اس کا حساب لیں گے نہ یہ ہمارا۔ سبحان اللہ، کیا لوگ ہیں یار صحابہ۔ میں تو ان کے لیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں، اور یہ کیونکہ میں کوئی تقریر ایسی نہیں جس میں صحابہ کا تذکرہ نہ کروں کہ وہ ادھوری ہے وہ بھی، لیکن ایک بات کرتا ہوں بس پوری اس میں خلاصہ ہے۔ شاعر کہتا ہے چن چن کے خالق نے دیتے، میرے گھر میں آپ تھک گئے، چن چن کے خالق نے دیتے محبوب نو محبوب حل، چن چن کے خالق نے دیتے۔ چلو پھر کبھی میں آیا تو آپ کو سناؤں گا، یہ جو نبوت کا درجہ ہے نا یہ وہابی عطائی ہے، صحابیت کا درجہ بھی وہابی عطائی ہے۔ کیا مانا؟ اس کا جواب میں یوں دیتا ہوں اور ان لوگوں کو کہتا ہوں جو میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، تمہیں کیا پتا صحابی تو وہی ہے جسے میرے رب نے چنا، چن کے میرے محمد کے قدموں میں بٹھا دیا، اور وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ قیامت تک آنے والے سارے ولی غوث کتب ابدال کٹھے ہو جائیں تو بلال کے پاؤں کے خاک کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ بہت بڑے خطیب ہیں حضرت علامہ عطا اللہ بدیالوی صاحب زید مجدہ، بڑا بہترین ایک جملہ ان کا مجھے پسند آتا ہے، اور میری ایک عادت ہے میں جس سے بات سنتا ہوں اسی کی طرف منسوب کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں یوں کرتا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ہاں جی، محدث مفسر مبلغ مقرر مرتب یا اندھیرا دور ہے جگ نور تو پر نور ہے، اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں، لوگوں مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے سی سردار تو سونے دے ایک ایک یار تو قربان جاواں میں، اللہ اللہ صدقے صحابہ پاک تو سونے دی آلت ہار تو۔ ہمارا حصہ ایمان کا صحابہ بھی، اہل بیت ابو بکر بھی، علی عثمان بھی، سہنا علی بھی، اماں عائشہ بھی، اماں فاطمہ بھی، جناب بلال بھی، تے جناب امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ ہمارے ایمان کا صدقے صحابہ پاک تو سونے دی آلت ہار تو پیارے حسین ابن علی دلدار دے دلدار تو میرا عقیدہ میری اندر کی آواز کہ سب دے قدمہ دی مٹی چم چم کے پاواں وچی اکھی قدمہ دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا دل کافران دے حل گئے نعرہ لگا دل چیر دا مشرک بھجے منہ موڑ کے سب کچھ اٹھائی چھوڑ کے جلار دے لشکار تو قربان جاواں آئیے صحابہ بس ادھر سے بات آتی ہے ادھر سے عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ تین عمل کیڑے کیڑے توجہ میرے نوجوان توجہ میرے تاجر بھائیو توجہ میرے بھائیو میرے ذمہ دار بھائیو اور کیجئے گا میرے مرشد نے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ زندگی کی اندر صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے آپ تے ٹر گیا لیکن کھاتے میں ثواب لکھا جاتا ہے میں کہتا ہوں آج کے دور میں صدقہ جاریہ مدرسہ ہے بولے
دستگاہ بنوائیں، مسجد بنوائیں، مدرسہ بنوائیں، کنواں کھدوائیں۔ حضرت زبیر بن عوام حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ اماں فوت ہوگی کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کنواں کھدوا۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنی مالیت نہیں ہے، آپ نے بار شروع کر دے۔ شروع کیا۔ گل دسا مسجد نبوی میں جو وضو کے پانی میں پانی استعمال ہو رہا ہے وہی کنواں ہے جو حضرت زبیر بن عوام نے کھدوایا۔ دوسرے نمبر پہ او علم ينتفع به، علم پڑھایا، حافظ بنے، آگے بڑھے۔ میرے جید علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے وہاں سے پڑھا۔ یہ علم وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، لوگ ایمان کی طرف آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عمل کرتے۔ آپ تے چلا گیا لیکن یہ کھاتے میں ثواب۔